وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 44 حصہ اول، درس نمبر 1253. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 44. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. إِنَّهُ كَانَ حلیماً غفورا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو. جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. تو ہم تمہارے اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. حجابا مستورا، نظر نہ آنے والا. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ. اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. ان یفقہوہ. وفی آذانہم وقرا. اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا تذکرہ کرتے ہو. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا.
تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، تو دراصل کیا سنتے ہیں؟ اذ ہم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب باہر بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ سامعین اکرام، اصل کامیابی کی دلیل جو ہے انسان کی وہ قرآن پاک ہے۔ اچھا، جن کا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور زندگی کو دنیا کی زندگی کو حقیقت جو لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو قرآن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ باتیں تو افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کے کافروں کے بارے میں ہے، لیکن آج ہم لوگ اس کے مصداق ہیں۔ وہ کافر اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھی، پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے، ہمارے دل میں بت ہیں، ہم بت کے پجاری ہیں۔ ہمارا بت، ہمارا معبود، ہمارا محبوب، ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، دنیا ہمیں مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ دنیا بت ہے، اس بت کے ہم پجاری ہیں۔ دول و دولت، یہ مال و دولت دنیا، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ بت ہے۔ اصل میں دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ کسی پر خواہ الزامات تراشی کروں یا کسی کو خواہ کافر اور مشرک قرار دوں۔ یہ تو مشرکانہ روش ہے جو ہم اپنا لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک روش ہوتی ہے قول سے، ایک بات ہم زبان سے کرتے ہیں، ایک بات ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ اعلان ہم نے کیا ہوا ہے، اپنے زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لا مقصود الا الدنیا، ہمارا مقصود دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کافر کا بھی یہی کہنا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کافر بھی یہی کہتے تھے، یہی دنیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، مزے کرو، عیش کرو، مزے کرو۔ اور آپ دیکھ لیں ہم نے اپنے لیے کیا مطلب وہ بنا لیا ہے، کیا مصروفیات بنا لی ہیں۔ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بات قرآن کی ہے اصل میں، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جن کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں تو دیکھیں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑی تسلی سے، بڑے آرام سے۔ آج خود آپ اپنا احتساب کر لیں، خود اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، کیا قرآن کی واقعی آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کہ آپ محتاج ہیں، کہ اس کے بغیر آپ کا چارہ کار نہیں ہے؟ نو وے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نو قرآن نو رسول، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، قرآن اور سنت، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم دنیا دار بن گئے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی بے غیرتی کی بات ہے، میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں۔ اور بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیشہ کی آگ کے لیے ہم یعنی ہمیشہ کی آگ میں جلنے کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں نا، اس کا مطلب جہنم کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر دنیا لعنتی ہے، اور اسی لعنتی دنیا کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دفتر میں
صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گریڈ 22 ہے، اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے انہیں، دفتر میں آنے کے پیسے لیتے ہیں، لوگوں کے کام پیسے لے کر کرتے ہیں۔ یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو کوئی ریڑے والا یا ملک کا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو اونچے عہدے والا، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ قرآن سے اپنا رخ ہم نے توڑ لیا ہے، دنیا سے ہم نے اپنا رخ جوڑ لیا ہے، اللہ سے ہم نے قطع تعلق کر لیا ہے، اور جو دین ہے وہ سارے کا سارا جھوٹا ہے۔ ہم لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری نماز جھوٹی، ہمارا روزہ جھوٹا، ہمارا حج جھوٹا، زکاتیں جھوٹی، ہم خود جھوٹے، ہمارا کردار جھوٹ ہے، کردار ظاہر پرستی ہے۔ قرآن کو فالو تو ہم نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ بات تو اصل میں قرآن ہے۔ اور اب دیکھیں اس میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ قرآن کو دیکھیں، ایک جملہ آپ سن لیں، اگر اللہ آپ کا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے، پھر قرآن کی من چاہی تفسیرات ہوتی ہیں، من چاہی معنی پہنائے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے میڈیا کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اور آج کیا ہے؟ اختلافات، مذہبی اختلافات، اس پہ زیادہ زور ہے۔ کہیں مباہلے کی دعوت ہیں، کبھی کیا، آپ دیکھ لیں، سب ایک دوسرے کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں امام حرمین کے پیچھے نماز ایک بڑا گروہ ہے جو مسجد نبوی اور امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تو مشرک ہے، تو کافر ہے۔ گناہ گار کے پیچھے نماز تو مانتے ہیں وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو گناہ گار نہیں، مشرک ہیں اور کافر ہیں۔ یعنی یہ حال ہے ہمارا۔ تو دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص شوق نہیں ہے، آپ اپنی حالت پر خود ہی غور کریں۔ کیا قرآن آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ نو۔ قرآن کو دیکھیں، آپ کتابوں میں دیکھیں، قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے کہ یہ اس زمانے کے مشرکوں، اس زمانے کے کافروں کے لیے، اس زمانے کے مومن، یہ اس زمانے کے نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ تا قیامت ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ آپ اس شخص کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک آیت اگر ایک خاص تناظر میں، خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے، لیکن وہ مستقل اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام ہدایت ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ کلام مشعل راہ ہے، تو آپ کیوں اس میں مطلب یہ ہے کہ شان نزول کے ایک خاص شخص کا نام لے رہے ہیں؟ اکثر تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا ہے، اکا دکا ابو لہب کے بارے میں نام لیا ہے، لیکن ابو لہب کا جو نام لیا ہے تو یہ تو گر بہو نہ رسیدی بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ یہ تو اگر ایک یعنی نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو کیا آج ابو لہب نہیں ہے؟ آپ تو بہت سے ابو لہب مل جائیں گے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ابو لہب کیا تھا؟ اس نے دشمنی کی۔ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، کیوں کہ ہمارا ایمان بالآخرت ہے نہیں، حجاب مستورہ، ہمارے کانوں میں گراوٹ ہے، ہمارے کان حق سننے سے یعنی حق ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دو باتیں بیان ہوئی ہیں، الا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں پر ایسا غلاف
چڑھا دیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کی سمجھ، میں تو زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن قرآن کی سمجھ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک نور ہے۔ قرآن ایک نور ہے جو سینے میں داخل ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، اور وہ اسے صاحب دل کے ذریعے آپ کو ملے گا۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب یا نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دل پہ اگر تمہارے قرآن نہیں نازل ہوا تو پھر یہ کتابیں جو ہیں یہ تمہارے دل کی گرہیں نہیں کھول سکتی۔ صاحب قرآن سے قرآن سیکھنے، اور ہمیں تو سیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم سیکھنے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو اپنے درسوں کا کہتا ہوں، 6 مہینے ہو جاتے ہیں، 10 مہینے ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بعد میں ویور 12 مہینے میں 2 لوگوں نے سنا، جبکہ یہاں تو ایک آپ دیکھ لیں جو کھانا پکانے والیاں ہیں اور کھانے کی ترکیب ملینز میں ہیں، ان کی ویورشپ اور سبسکرپشن جو ہے ملینز میں ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور یہ ساری آیات جو میں نے پڑھی، لفظی ترجمہ، یہ سارے ہم پر فٹ ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے کانوں میں گرانی ہے، سنائی نہیں دیتی حق کی آواز۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اپنے یعنی جب ایک رب کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، واللہ عالم یعنی پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں ہر درس قرآن کو نہیں سنتے، لوگ قرآن فہمی کے طالب نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان، اس کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان بالآخرت نہیں ہے، اس کا ایمان بالدنیا ہے۔ اس نے لبیک اللہ کو نہیں کہا، اس نے لبیک کہا ہے نفسانی خواہشات کو۔ لبیک یا نفس لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اب میں پورا آپ کو کیا سناؤں؟ ہمیں تو لبیک کہنا چاہیے تھا اپنے رب کو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج میں آپ نے یہ آوازیں لگا دی تو کیا ہوا؟ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ نہ نمازی ہیں، نہ حاجی ہیں، نہ روزہ دار ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ دنیا دار ہیں بس۔ لم يرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں، اگر آخرت پر دیکھیں، اس میں مضمون کیا ہے جو میں نے پڑھا ہے، اس میں حجاب آ جاتا ہے، حجاب مستور۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آج دیکھ لیں، جو قرآن پڑھایا جاتا ہے عام طور پہ، کسی بھی مدرسے کے مدرس کو تقریر کو سنیں، گا کے پڑھتے ہیں، قرآن رکھا ہوتا ہے گا کے، اور پھر کچھ واقعات اور کچھ اشعار، کچھ ادھر کی باتیں کچھ ادھر کی باتیں، قرآن کی بات نہیں ہوتی۔ بس وہ ایک روایتاً قرآن انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے تو بس وہ چلتے رہتے ہیں۔ 40 روز میں قرآن کی پوری قرآن کی تفسیر کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں بات۔ 40 آپ دیکھیں، 40 روزہ دورہ تفسیر، یہ تو مطلب یہ ہے کہ چھٹیاں نکال دیں تو 1 سپارہ روز ہو گیا۔ یہ حالت ہے، یعنی قرآن میں کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کچھ وضاحت نظر ہی نہیں آتی، نہ ہم قرآن کو اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا دار کے لیے قرآن نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں،
یہ اللہ والوں کے لیے، ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم تو متقین نہیں ہیں، نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی خواہشات نفسانی کے غلام ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو میں نے مضمون پڑھا ہے اس میں جو پہلی آیت ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ اکثر میں یہ آیت آپ کو کوٹ کرتا رہتا ہوں، اور آج بھی میں اسی آیات کے تناظر میں، کیونکہ دیکھیں وہ تسبیح جو یہاں پہ ہے اور وہ تسبیح جو دوسری آیت میں ہے ایک ہی تسبیح ہے، تو میں قرآن کی وضاحت قرآن کے ذریعے ہونی چاہیے۔ تو جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی وہ یہ ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر تخلیق اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ اب نماز کا طریقہ یعنی جس کام کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام جانتی ہے، کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہر مخلوق کو معلوم ہے۔ مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں شہد کی مکھی کی، وہ مجبور ہے، ایک تو تمام کائنات تمام مخلوق مجبور ہے، ہر ایک اپنا کام بھی جانتی ہے اور کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے اسے جبلی فطری طور پہ کہ میں نے شہد بنانا ہے، پھر اس کا ایک انتظام ہے، یعنی جو چھتا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مکھیاں مختلف کردار کی، وہ الگ تفصیل ہے، لیکن سب کو اپنی اپنی جگہ معلوم ہے۔ مادر ملکہ کوئین، اس کو معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نکھٹو مکھیاں، ان کا حشر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، نہیں تو آپ پھر پڑھ لیں، سارا ایک منظم نظام ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ۔ یہ وہی اوحا ربک الی النحل، دیکھیں ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے یعنی مکی کے دل میں، یعنی وہ اس کی نیچر میں یہ بات ڈال دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا ان اتخذی، وہ اپنا کام گھر کہاں بنانا ہے، چھتا کہاں بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا زاویہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا رخ ہوگا، وہ سب وہ جانتی ہے، وہ کر رہی ہے۔ اسی طرح ہر مخلوق اپنا کام جانتی ہے، اپنا مقصد تخلیق جانتی ہے، کیسے کرنا ہے وہ بھی جانتی ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ تسبیح ہے، تسبیح زبان حال سے آپ کہہ دیں، یعنی تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تمام کائنات جو ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح، کہ اللہ پاک ہے۔ تسبیح کا ایک مطلب یہ بھی ہے، تسبیح کا مطلب اللہ پاک ہے کہ وہ بے غرض کام کرے۔ عملی طور پہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے غرض پیدا نہیں کی، یہ کائنات زبان حال سے اللہ کی تسبیح اور تحلیل کر رہی ہے۔ یسبح لہ السماوات السبع، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ ایسی تسبیح نہیں ہے جو زبان سے کی جائے،
علم الانسان، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے. باقی تو مطلب پتھر ہیں، جو بھی ہے کائنات میں جو بھی چیز ہے اپنا کام جانتی ہے، اپنا مقصد تخلیق اور اس کو کرنے کا طریقہ کر رہے ہیں. سونا کیسے بنے گا یہ معلوم ہے ان چٹانوں کو جس میں سونا پایا جاتا ہے. چاندی کیسے بنے گی، لوہا کیسے بنے گا، ہیرا کیسے بنے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. کتاب تقدیر میں یہ بات لکھی بھی ہے. تو ہر چیز تسبیح عملاً اللہ کی صفت کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز بھی ہے اور اللہ القادر بھی ہے. یعنی یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں موجود ہیں. رازق ہے اللہ تعالیٰ، رزق دے رہا ہے. جنگل میں جو جانور ہیں ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دی ہے. ایک مخلوق دوسرے کی غذا بنتی ہے. تو بہرحال کوئی چیز، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اب اس میں مضمون ہے، مضمون یہ ہے تسبیح اور تمہید. یہ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے زبان پہ ہلکے، میزان میں بھاری، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور اس کی تمہید ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب ایک انسان، تھوڑی توجہ سے، اب ایک انسان دنیا میں آ کے ہوش سے کام لے، اللہ کی بات کو سنے، نبی کے پاس جائے، نبی سے رابطہ کرے، نبی سے تعلق جوڑے، نبی کی دعوت کو سنے اور اس کو قبول کر لے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چل پڑے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق. یہ شخص اب تسبیح اور تمہید، اللہ کی صفت یعنی اللہ کی ثنا بھی کر رہا ہے اور اللہ کی تمجید بھی بیان کر رہا ہے اپنے زبان حال سے. اللہ کا بندہ جو متقی بن گیا، اب یہ دیگر کائنات کے ساتھ ہم نوا ہو گیا. سبحان اللہ. نقطہ ہے، اس کو ذرا سنیں. جو شخص متقی بن گیا، مسلمان بن گیا، اللہ کا بندہ بن گیا، رسول کا سچا امتی بن گیا، متقی بن گیا، کوشش کر رہا ہے، اب یہ اس کائنات کے ساتھ ہم آواز ہو گیا. کائنات اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. یہ بندہ جو کہ حقیقت جان گیا، اپنے آپ کو پہچان گیا، اپنے مولا کو پہچان گیا، یہ بھی اب اللہ کی جو تسبیح ہے وہ بیان کر رہا ہے زبان حال سے، چاہے زبان پہ گونگا ہے. مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ زبان سے، دیکھیں ہم زبان سے تو اہمیت دیتے ہیں. انگوٹھیاں پہن لی ہیں آپ لوگوں نے، کاؤنٹر لگا لیے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی ہیں. اصل تسبیح یہ ہے کہ آپ اپنے اس دنیا میں آ کے اس کام میں جٹ جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نقصان کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کا آغاز دنیا میں ہی ہو جائے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم